کہ یہ جس پیسے، جس دولت، جس شہرت، جس فیم، جس آسائشوں والی زندگی، جس سکون کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، یہی سب چیزیں ہمیں چاہیے ہیں نا دنیا میں، اس فانی دنیا میں یہ سب چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ رزق ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، وہ رزق مال کی دو صورت میں ہو سکتا ہے، اولاد کی صورت میں ہو سکتا ہے، دولت کی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی بھی صورت میں۔ یہ سب چیزیں جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، ہمیں مل کیسے سکتی ہیں؟ ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر کچھ چاہیے، اگر کچھ پانا ہے، دانائی، عقل، شعور، دنیاوی چیزیں، زندگی کی وہ تمام آسائشیں جو آپ چاہتے ہو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کریں گے، اور وہ تمام چیزیں جو آپ کو چاہیے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو مل جائیں گی، یہ بھی میرا دعویٰ ہے۔ اور یہ جو میں اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہوں نا، ان کا لاجیکل ریفرنس جو ہے میں قرآن پاک کے ذریعے آپ تک پہنچا دوں گی، اسکرین شاٹ لگا دوں گی ان آیات کے جن کی بیس پہ میں اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہوں۔ اور یہ جو ویڈیو ہے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ کبھی نہ کبھی آپ کے ضرور کام آئے گی، آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی اور آپ کی ہمت باندھیں گی یہ باتیں، اور اس وقت بھی انہی باتوں کی بیس پہ آپ شکر ادا ضرور کریں گے اگر آپ کے دل میں یہ باتیں اتر جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا، انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو اگر آپ کو باتوں کی سمجھ آ گئی اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہوئی آپ کو وہ باتیں سمجھنے کی، تو ضرور سمجھیے گا اور دل سے سنیے گا، انشاءاللہ ضرور ان کا امپیکٹ ہوگا آپ پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز میں اپنی ایک کمزوری کو بتا کے کروں گی۔ میرے میں ایک ویکنس ہے کہ جب تک مجھے کسی چیز کا لاجیکلی فارمولا نہ مل جائے، جب تک مجھے کوئی چیز لاجیکلی کلیئر نہ ہو، میں اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی ہوں، میں اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتی ہوں۔ اور جب میں نے کسی کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے، جو میرے دل کی کیفیت ہوتی ہے، وہ بتانی ہوتی ہے، تو میں لاجیکلی کلیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں یا ہٹ بیتی سے اگزامپل دیتی ہوں یا جگ بیتی سے اگزامپل دیتی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو جس حوالے سے ہے اس میں آپ کو کسی وظیفے کا نہیں بتاؤں گی، کوئی ٹونا ٹوٹ کا نہیں بتاؤں گی۔ اور آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے میری وہ فرسٹ ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل ہوئی وہ دیکھی، اس میں بھی میں نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، اس میں نے ایک آیت کا بتایا کہ وہ آیت پڑھیں، اور اس آیت کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ مجھے کسی نے اس وظیفے کا نہیں بتایا، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ کیا کرنا ہے۔ میری لاجک کلیئر ہو گئی، مجھے کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور یہ الفاظ بہترین ہیں، اے میرے اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ تو میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیے۔ جب آپ کو کسی چیز کی لاجک کلیئر ہو جاتی ہے نا، تو آپ کا اس چیز پہ ایمان ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو آیات کا حوالہ دے کے لاجیکلی ایک بات کلیئر کروں گی کہ یہ جس پیسے، جس دولت، جس شہرت، جس فیم، جس آسائشوں والی زندگی، جس سکون کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، یہی سب چیزیں ہمیں چاہیے ہیں نا دنیا میں، اس فانی دنیا میں یہ سب چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ رزق ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، وہ رزق مال کی دو صورت میں ہو سکتا ہے، اولاد کی صورت میں ہو سکتا ہے، دولت کی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی بھی صورت میں۔ یہ سب چیزیں جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، ہمیں مل کیسے سکتی ہیں؟ ایک گاڑی سے لے کے، ایک بنگلے سے لے کے، ایک جہاز سے لے کے دنیا فتح کرنے تک ہم اس مقام پہ پہنچ کیسے سکتے ہیں؟ تو اس کا میں آپ کو لاجیکل فارمولا بتاؤں گی، اور قرآن حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی۔ وہ آیات بھی لگاؤں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ جو چاہتے ہو ملے گا، مطلب یہی ہے کہ سب کچھ ملے گا، بس یہ ایک عمل کر لینا۔ وہ ایک عمل کیا ہے؟ پہلی آیت آپ کو دکھاتی ہوں، اور آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھاتی بھی ہوں کہ وہ عمل کیا ہے۔ پہلی آیت سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، اور وہ وقت بھی جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی ہی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین مانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آگے میں آپ کو لاجیکلی اور وے میں بھی بتاؤں گی کہ شکر گزاری کیسے آپ کو اور زیادہ نوازتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگلی آیت کی۔ اگلی آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 147، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم شکر گزار بنو، صحیح معنی میں ایمان لے آؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے آخر کیا کرے گا؟ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ شکر گزار بنیں، ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ
آپ پہ کیوں کوئی ظلم کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ اگین اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنفرم کر دیا۔ اگلی سورہ دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52۔ یہ میں نے جب پڑھی تھی تو میں نے اس اینگل میں سوچنا شروع کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں ڈیلی ایک آیت لگاتی ہوں، اس کا تفسیر بھی پڑھتی ہوں، اس کا ترجمہ بھی پڑھتی ہوں۔ تو جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا اور میں آج دوبارہ کر رہی ہوں، اس آیت نے مجھے روک لیا، مجھے اسپیل باؤنڈ کر دیا، مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اس میں تھا، پھر اس سب کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی شکر گزاری اتنی بڑی چیز ہے۔ شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہم لوگوں پہ اگر کوئی سختی ہوتی ہے تو ہماری اپنی شامت اعمال ہے نا، یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ اگر ہم پہ کوئی سختی آتی ہے تو وہ ہمارے اپنے گناہوں کا، ہمارا اپنا شامت اعمال ہے، ہمارے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اگر آپ شکر ادا کریں گے تو آپ کو معافی بھی ملے گی، اور جب معافی ملے گی آپ دوبارہ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی 152، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے، لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اگین اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا کہا۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی آیت نمبر 12، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی اور ان سے کہا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو۔ یعنی انسان میں جب شعور آتا ہے، جب دانائی آتی ہے، تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے شکر گزاری، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر کچھ چاہیے، اگر کچھ پانا ہے، دانائی، عقل، شعور، دنیاوی چیزیں، زندگی کی وہ تمام آسائشیں جو آپ چاہتے ہو، تو شکر گزار بنو۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، لہٰذا اللہ نے جو حلال پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پہ دیں، انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس کے بعد، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے، حقیقت یہ ہے اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ شکر گزاری کے ذریعے آپ کو پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ شکر گزاری کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے نا تو وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں شکر گزاری ایک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ جبھی تو قرآن پاک میں سورہ نساء میں 147 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار رہو اور ایمان لے آؤ۔ یعنی اللہ کو سزا دینا ناشکری پسند نہیں ہے، ناشکری ہوگی تو سزا ملے گی نا، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو شکر گزاری پسند ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں، تو یقین کریں یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں فرمایا ہوا ہے نا کہ تم شمار نہیں کر سکو گے اتنی نعمتیں ہیں، تو ایک دن میں نعمتیں یاد کرنے بیٹھ گئی۔ کان کے کڑوے پانی سے لے کے آنکھ کے نمکین پانی، ایمان، رزق، قدرتی وسائل، ہمارے رشتہ دار، محبتیں، ہماری آزادی، علم، عقل، محبت، رحمت، ہمارا یہ جو ساری کائنات ہے، یہ جو نظام شمسی ہے، روحانی سکون، پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ یعنی کان کے کڑوے پانی سے لے کر جس کی بیس پہ ہمارے کان میں کیڑے نہیں جاتے، بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ آپ کی آنکھوں کی پلکیں جو آنکھ میں گرد مٹی نہیں جانے دیتی، آپ کے ناک کے بال جو ناک میں الرجی والے کیمیکل یا وہ چیزیں نہیں جانے دیتے، آپ کی ہر چیز نعمت ہے۔ اچھا، میں آپ کو شکر گزاری کو لے کے سائنٹیفکلی ایک بات بتاتی ہوں کہ سائنس نے پروف کیا ہے، آپ جو سوچتے ہو، اگر پازیٹیو سوچتے ہو تو آپ کی پرسنالٹی پازیٹیو ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی میں سب کچھ پازیٹیو ہونے لگتا ہے۔ اگر نیگیٹیو سوچتے ہو تو ہر چیز نیگیٹیو ہو جاتی ہے۔ لا آف اٹریکشن کے مطابق آپ جیسے ہو آپ کی طرف وہی چیزیں، وہی وائبس، وہی ویوز آپ کی طرف موو کرتی ہیں۔ تو جب آپ
آپ شکر گزار بنتے ہو، جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو، ان کو اکنالج کرتے ہو. جیسے میں اکثر جب باہر ہوا میں جاتی ہوں، میں اکثر اگر درختوں کے پاس جاتی ہوں تو میں اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی نیچر کو، میں شکر گزاری کی طرف جاتی ہوں. تو جب تک ہم اس عمل سے نہیں گزرتے ہم پازیٹیو کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب تک ہم شکر نہیں ادا کرتے، جب تک میں اس چیز کو فار گرانٹیڈ لوں گی، ہاں درخت ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نظارے ہیں ٹھیک ہے، تو میں کیسے پازیٹیو ہو سکتی ہوں؟ جب تک ہم شکر گزار نہیں ہوتے ہم پازیٹیو نہیں ہوتے اور پازیٹیوٹی ہماری طرف نہیں آتی. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں، جو لوگ نیگیٹو ہیں ان کی طرف نیگیٹیوٹی ہی آئے گی، جو لوگ پازیٹیو ہیں ان کی طرف پازیٹیوٹی آئے گی. اور پازیٹیوٹی کا بہترین پریکٹیکل جو ہے وہ شکر گزاری ہے. میری ان تمام باتوں کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے آپ کو کچھ بھی چاہیے تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، ان کی نعمتوں کا چرچا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازیں گے. اور مجھے بہت دیر سے پتہ چلا ان باتوں کا، میں نے ان چیزوں کو بہت دیر سے ایکسپلور کیا، لیکن میرا ایمان ہے یو آر نیور لیٹ. آپ کبھی بھی دیر نہیں کرتے ہو. جب بھی آپ شروع کرو، عمر کے کسی بھی حصے میں کچھ بھی ایکسپلور کرو تو وہی آپ کا صحیح ٹائم ہے. تو اگر آپ کو آج یہ ویڈیو ملی ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، کاش میں نے پہلے کیا ہوتا، اس چیز میں مت پڑیے گا، اس چیز میں شروع کر دیجئے گا کہ آج سے ہی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا شکر گزاری. اور آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیا کیا بدلاؤ آتے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ سکون میں آ جائیں گے. اور شکر گزاری میں کہتی ہوں بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اگر بات کریں نا تو مجھے لگتا ہے صحت کے بعد جو بڑی نعمت ہے نا مجھے وہ شکر گزاری لگتی ہے. میں اور نعمتیں ایکسپلور کروں، اس سے بھی زیادہ مجھے سمجھ آنا شروع ہو جائے، لیکن شکر گزاری مجھے بہت بڑی نعمت لگتی ہے. پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا میں صحیح سوچ رہی ہوں، اور کنیکٹڈ رہیے گا میرے سے. اللہ حافظ.